تو ہم کوشچن سے شروع کرتے ہیں، سوالات سے۔ اکثر بچے یہ کہتے ہیں کہ بلکہ ایک آج بہت صبح میں پیارا میسیج آیا کہ ہم آپ کا اتنا سر کھاتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ آپ کو بڑے لڈو بنا کے بھیجیں کہ آپ کو طاقت انرجی ملے۔ تو آپ کے لڈو جو ہے نا وہ صرف آپ کی دعائیں ہیں، وہی چاہیے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ اگر آپ لوگ سوال نہیں پوچھیں تو یہ کلاس ہی نہ ہو پائے، اور جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ بھی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے، عرض کرتے تھے کہ یہ کیسے ہے، کیوں ہے، پھر آپ جواب مرحمت فرماتے تھے، اور یہ انہی کی وجہ سے اب تک۔ اور اللہ پاک پھر علماء کی، بزرگوں کی زندگی میں، سلف صالحین کی زندگی میں برکت ڈالے کہ انہوں نے ہمارے لیے وہ تشریحات چھوڑی ہیں جن سے خوشہ چینی کر کے آپ کو جواب دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا سوال کرنا باعث سعادت ہے، آپ ضرور کیا کریں۔ جی، ایک مختصر سا سوال میں مختصر آنسر کرتے جاؤں گی، کیونکہ جو رمضان ختم ہو رہا ہے تو سوالات ہیں، لیکن جواب انشاءاللہ جامع ہوگا۔ کہ رمضان کی کوئی ایسی عبادت یا عادت آپ نے کہا تھا کہ کوئی ایک آپ نے پکی کرنی ہے جو باقی زندگی چلے، تو کوئی چھوٹی سی ہمیں ہیلپ دے دیں کہ کوئی ایک عادت آپ ہمیں بتا دیں جو ہم آسانی سے کر سکیں، کیونکہ ہم بہت مصروف ہیں، یونیورسٹی ہے، اسائنمنٹس ہیں۔ جی بیٹا، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ صرف سجدے اور رکوع کی تسبیحات کو 3 کی بجائے 5 بار پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ تو آپ کر سکتی ہیں نا، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کو آپ 5 دفعہ کر لیں، اور انشاءاللہ اس کی آپ کو بہت خیریں ملیں گی۔ میرا چھوٹا سا مشورہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مشورہ مانگا ہے۔ اور ایک کوشچن یہ تھا کہ جن بچیوں نے عبادت نہیں کرنی، تو چاند رات جو لیلۃ الجائزہ ہے، جب چاند نظر آ جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور ہر گناہ معاف اللہ پاک اپنی رحمت سے جوش میں ہوتی ہے نا رحمت۔ مزدور کو مزدوری ملنے کا ٹائم ہے نا، تو مالک خالق کائنات کی رحمت پوری جوبن پہ ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھنی اس رات، عبادت ہم کسی ریزن کی وجہ سے، میڈیکل ریزن سے نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ جی، آپ چاند رات کے اعمال میں یا تواب و یا کریم توبہ کی جتنی تسبیحات کر سکیں، کلمہ پڑھ سکیں، ٹھیک ہے نا، استغفار سب سے بہترین اس رات کا عمل ہے۔ درود شریف پڑھیں انشاءاللہ، درود شریف اور استغفار کو ملا کر پڑھیں۔ اور آپ سورۃ کوثر عید کے دن پڑھ سکتی ہیں۔ آپ عید کے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والی تسبیحاں 3 کر سکتی ہیں۔ تو صرف آپ نماز نہیں پڑھ سکتی نا بیٹا، قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ پھر یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے کئی دفعہ یہ حدیث سنائی، بچی نے پوچھا کہ اس پہ آپ نے تحیۃ الوضو پڑھے، یعنی وضو کیا، 2 نفل پڑھے تو جنت واجب ہو گئی۔ تو بہت سی حدیث ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جنت تو پھر واجب ہو گئی، تو پھر باقی اعمال جو ہیں جو ہم کرتے ہیں باقی زندگی، اس کا کیا ہے؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ جنت واجب ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنت میں اپنی بکنگ کروا لی۔ کنفرم کیسے کرانی ہے؟ سیٹ ہو گئی آپ کی، اوکے ہو گئی، اب کنفرم کیسے کرانی ہے؟ جیسے آپ نے ایک پودا لگایا، آپ سمر ہے نا، آپ آئے پیچھے کوئی موتیے کا پودا لگاتی ہیں، اب آپ اسے بھول جائیں، آپ نے کنفرم کر لیا پودا لگ گیا، آپ کہتی ہیں اس کے اوپر پھول بھی کھلیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اس سے آبیاری بھی کرنی ہے، اس کو دھوپ چھاؤں سے بھی بچانا ہے، گوڈی بھی کرنی ہے، فرٹیلائزر بھی ڈالنا ہے۔ تو وہ جو جتنی آپ کی باقی حیات میں جتنی بھی آپ کی باتیں ہوں گی نا، وہ اس کو گرو کر رہی ہوں گی، آپ کی سیٹ کو کنفرم کر رہی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، اس کی آبیاری کر رہی ہوں گی۔ تو عمال کرنے نہیں چھوڑنے، عمال کرتے جانا ہے۔ سیٹ اسائن ہو گئی ہے، اس کو بنانا، سنوارنا، وسعتیں دینا، وہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ اور اعتکاف والوں نے کے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم آپ کی وجہ سے، ہم اعتکاف ہم نے کیا، ہمیں بہت اچھا لگا، میری وجہ سے نہیں، آپ نے اللہ کی وجہ سے کیا، میرا بتانا ایک ذریعہ بنا، میرا نصیب الحمدللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کی وجہ سے کہ میرے منہ سے بات نکلی اور آپ نے کیا۔ میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی، انہوں نے کہا کوئی آخری میں مشورہ دیں کہ آخری دنوں میں ہم کیا کریں، 1 دن یا 2 دن باقی ہیں، صرف استغفار پہ توجہ کریں، استغفار پہ توجہ کریں، توبہ ہی سب سے بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک کوشچن ہے کہ آپ، یعنی ہدیے آئے ہیں 10 ماشاءاللہ قرآن پاک آج بھی، تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے کل کہا تھا کہ آپ کے پاس آپ کا جو کچھ ہے امت کا ہے، تو ہم تو آپ کو دے رہے ہیں، آپ آگے بانٹتی پھر رہی ہیں۔ جی، وہ میں بانٹتی اس لیے پھر رہی ہوں کہ بانٹنے سے جتنے لوگوں کو آپ زیادہ دو گے نا، اتنا زیادہ آپ کو اجر ملے گا۔ اور ویسے بھی آپ نے مجھے دیا، مجھے جس کو ہم دیتے ہیں نا کوئی چیز، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی مدد کرتے ہیں کسی فیملی ممبر کی، تو وہ آگے سے اپنی بیٹیاں اچھی خاصی کھاتی پیتی ہیں، وہ ان کو مہنگے کپڑے لے کے دے دیتی ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں۔ تو
بھئی آپ نے ان کو مالک بنایا ہے نا، آگے وہ رقم ان کی ملکیت ہے، وہ جہاں مرضی تقسیم کریں، چاہے وہ کھاتے پیتے لوگوں کو لگائیں، ان کی بیٹیاں امیر ہیں وہ ان کو دیتی ہیں، بچوں کو عیدیاں دیتی ہیں، دیٹس فائن، آپ نے ان کو دیا ہے نا، اب وہ مالک ہیں، آپ نے مجھے ہدیے کیے، آپ کی زندگیوں میں علم میں نسلوں میں اللہ پاک برکت ڈالے، ایمان بڑھائے، تو میں نے آگے جہاں میں مرضی دوں، ٹھیک ہے، آپ نے تو مجھے دے دی، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے پیش کریں ہدیہ، اگر ہم کسی کو پیش کرنا ہو، کسی بھی ہستی کو، مین سپوزنگ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کرتی ہیں، آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، شیخین کریمین کو، عثمان غنی کو، تو کیسے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ میں نے تو بڑا ہی آسان سا ہے، سمپل سا، کہ پھولوں کی ٹوکری اٹھاؤ اور ان کے سامنے رکھ دو، جا کے پیش کر دو، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے یا 3 دفعہ پڑھی ہے، ایک تسبیح پڑھی ہے، تو جیسے وہ ہمارے ذکر بنتے ہیں نا، پھولوں کے بچیاں اسکرین پہ شیئر کرتی ہیں ٹوکریاں پھولوں کی، مجھے بہت پسند ہیں، تو وہ جو ہیں وہی ٹوکری اٹھاؤ ایک، آپ وہ ٹوکریاں دیکھ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے ٹوکری حاضر ہو جائیں، در مصطفیٰ تو کھلا رہتا ہے نا ہر وقت، وہاں تو ہم جیسے میلے کچیلے ہے نا، دھوبی گھاٹ پہ میلے کپڑے آتے ہیں، تو ہم جیسے میلے کچیلے جب چاہیں اپنی پیشانی وہاں جھکا دیں، تو پھولوں کی کوئی بھی ٹوکری پکڑیں اور جا کے وہاں بھی بچیاں اسکرین پہ شیئر کریں گے، آپ وہ ٹوکریاں دیکھیں، آپ روز پرز آف اسلام پہ بھی دیکھتے ہیں پنک کلر کی، پرپل وائٹ، ٹھیک ہے نا، تو وہ ٹوکری آپ لے کے پیش کر دیں، جس بھی ہستی کے حضور جانا ہوتا ہے تصور کریں، بس کوئی لمبی چوڑے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، سورت دروشی پڑھیں، سورت فاتحہ، پہلے ہر بات عمل سے پہلے استغفار کر لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ ٹوکری دیکھ رہی ہیں نا، ٹوکری اٹھائیں، پہنچ جائیں، سبحان اللہ، یہ دار تو کھلے ہوئے ہیں نا، سخیوں کے دار ہیں نا، سارے اہل بیت کے صحابہ کے، یہ سخیوں کے دار ہیں، یہ کھلے ہوئے ہیں ہم جیسے میلے چیلوں کے لیے، تو لہٰذا جا کے پیش کر دیں کہ بھئی یہ تسبیح ہے درود شریف کی، آپ کے لیے ہے، اور میں اگر مجھ سے پوچھیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ سارے پھول امت پہ بانٹ دیے، اور اس کے بعد اپنی گناہوں کی ٹوکری اٹھائی اور در مصطفیٰ پہ جا کے بیٹھ گئی کہ میرے پاس تو یہی کھٹیا وٹیا ہے، اب آپ میرے گناہ معاف کروا دیں، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے نا، سورۃ نساء کی آیت 64 ہے، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور پھر اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ساری اپنی ٹوکریاں گناہوں کی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در مصطفیٰ پہ پہنچ جائیں، اور یہ ٹوکریاں ہماری بچیاں شیئر کر رہی ہیں، اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو بس یہ آسان سا طریقہ ہے، 3 دفعہ استغفار کی، درود شریف پڑھا، سورۃ فاتحہ اخلاص پڑھتے پڑھتے ٹوکری لے کے پہنچ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک کوشچن تھا کہ صدقہ، فدیہ اور فطرانہ، ان تینوں کو یہ ایک ہی ہیں، مختلف ہیں، یا کسی ایک ہی بندے کو یہ ساری اماؤنٹ دے سکتی ہے؟ صدقہ مختلف ہے، فدیہ جو ہے وہ کسی آپ کا روزہ چھٹا ہے کسی ایسے شخص کا کہ جس کو بعد میں یہ امید نہیں ہے کہ وہ جلدی اس کی قضا رکھ سکے گا، تو وہ فدیہ دے دے، جب ٹھیک ہو تو پھر قضا بھی کر لے تو اچھا ہے، یا بہت مریض یا بوڑھا جیسے ہمارے پیرنٹس ہیں تو ان کا فدیہ دے دیا جاتا ہے۔ فطرانہ جو ہے وہ ہم نے ایک شارٹ کلپ بھی اسی لیے پوسٹ کر دیا تھا گروپ کے اوپر، اس کو بھی آپ سن لیں۔ فطرانہ یہ ہے کہ پورے مہینے میں ہم سے جو کمی کوتاہی اگر رہ گئی ہے روزوں میں، کچھ ہم ادب پوری نہیں کر سکے، تو اس کے لیے یہ فطرانہ ہر بندے کا، ہر مسجد لوکل سے آپ پتہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ بھی آپ دے سکتی ہیں، کم از کم $8 ہے میرا خیال ہے، 10 20 30 پر ہیڈ، جتنے گھر کے بندے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بچہ 1 دن کا بھی ہے تو اس کا بھی دینا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر کوئی گیسٹ بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کا بھی دینا ہے، اب تو خیر پینڈیمک میں گیسٹ کہاں، تو بہرحال آپ نے یہ فطرانہ جو ہے وہ ایک بندے کا یعنی $8-10 جو بھی آپ کی لوکل مسجد یا جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں اس کے مطابق دیں گے۔ فدیہ جو ہے وہ جو روزہ نہیں رکھ سکا کسی بیماری مجبوری کی وجہ سے، اس کا فدیہ ہے۔ ہاں جو روزے منتھلی سائیکل کی وجہ سے بچیوں کی ہے اس کا فدیہ نہیں ہے، اس کی قضا کرنی ہے، یا پریگننسی میں یا بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں تو وہ آپ صحت مند ہوتے اس کو فوراً رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک کوسچن یہ آیا ہے کہ ليلۃ القدر کے بارے میں سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ طاق راتیں گزر گئی ہیں کہ بھائی کون سی رات تھی، کون سی رات تھی، کیا یہ پوچھنا چاہیے؟ ہاں جی، لوگ پوچھتے آئے ہیں آج تک، واللہ عالم بالصواب،
हमें क्या पता, ठीक है ना, किसी नेक बंदे से पूछें भाई, जो अल्लाह वाले हैं, उसके क्लोज हैं, उनको पता चला होगा। हम तो इसलिए बैठते हैं धरना दे के बुलाए के इबादत है, माफ़ कर दे, ठीक है। और ग्रुप की तरफ से फ़र्ज़ कफ़ाया फ़र्ज़ ऑफ इस्लाम की तरफ से हो जाए और यही कबूलियत इंदिल्ला हो जाए तो हमारे लिए बहुत है। कौन सी रात थी, कुछ पता नहीं। हाँ, पूछ सकते हैं एक दूसरे को, इसको कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना। बच्ची का क्वेश्चन है कि आपने कल बात की थी चाश्त की, सलाते चाश्त की, सॉरी सलाते अवाबीन की, तो वो तो हमने शुरू कर दी, लेकिन हमने सुना है कि चाश्त और इशराक एक ही नमाज है, जबकि आपके शॉर्ट क्लिप में सुना कि आप उससे दो नमाजें बताती हैं। तो ये इशराक और चाश्त क्या एक ही है? देखिए, इशराक वो नमाज है जो सूरज निकलने के 20 मिनट बाद, 2, 4, 6, 12 नफल पढ़े जाते हैं, वो इशराक है। यानी सूरज फजर नमाज के बाद जाए नमाज पे बैठे रहें, जब सूरज तलू हो जाए, जो आपका अलार्म क्लॉक या घड़ी पे जो या जो कैलेंडर पे टाइम है उसके 20 मिनट बाद शुरू लिखा होता है ना सूरज निकलने का टाइम, ताकि पूरा सूरज बाहर निकल आए। और तिरमिज़ी शरीफ में है कि अशराक की नमाज में जो नफल पढ़ता है ना सूरज निकलने पे, उसको मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। और बहकी में है कि इस शख्स को जहन्नम की आग नहीं छुएगी, उसकी खाल को। और क्या, हमें आज उम्रा मिल जाए और हमारी स्किन जो है वो दोज़ख की आग से बच जाए। और सुन्नन नसाई में है कि सॉरी अलाल सुन्नन में है कि समंदरी झाग से ज़्यादा गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। और एक और हदीस मुबारक का मफहूम है, वो तरहीब में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद इस्माइल से 4 गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा अजीज़ था। क्या अजीज़ था? कि फजर से लेकर तलुए फजर तक बैठना और असर से लेकर गुरूब आफ्ताब पर बैठना। ये दो जो टाइम है ना, दोनों घड़ियाँ, इसमें क्योंकि फरिश्तों की ड्यूटीज़ बदलती है। और एक और हदीस है तरगीब में ही कि माल गनीमत हासिल करने वाले लश्कर से भी ज़्यादा बेहतर है। इसका आला तरीन दर्जा क्या है? कि आप वहीं बैठे रहें जहाँ आपने फजर पढ़ी है, ये आला तरीन है। और इसका औसत मीडियम मीडियोकर दर्जा क्या है? कि किसी वहाँ से उठ के किसी और जगह बैठ के, जैसे आप थक गए हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, बेड पे बैठ जाते हैं। और इसका अदना दर्जा क्या है? कि जिक्र इलाही आप करते रहें, अपने काम काज भी करते रहें, और फिर जब सूरज निकले तो 2 नफल पढ़ लें, ठीक है। अगर मजबूरी है तो ऐसा भी कर सकते हैं। चाश्त डिफरेंट नमाज है अशराक से, और वो क्या है? जब धूप में तेज़ी आ जाए, यानी 9 बजे के बाद, ये यानी 9, सवा 9 से लेकर ऑन वर्ड जोर की अजान से 15 मिनट पहले तक इसका टाइम रहता है, ये चाश्त कहलाती है। यानी जोर की अजान से पहले जो जवाल का टाइम है ना, जो आपके पास क्लॉक पे अजान है, उससे 15 मिनट पहले आप ये नफल ना पढ़ें। बाकी अक्सर लोग 10 बजे फ़ोन करते हैं, 11 बजे चाश्त पढ़ लें, चाश्त पढ़ लें। चंदा 9 बजे से लेकर ऑन वर्ड आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको जॉब पे जाना है सुबह, तो आप इशराक के साथ ही 2 नफल चाश्त के भी पढ़ लें। और चाश्त पढ़ने की दुआ भी हमारी बच्चियों ने शेयर कर दी है स्क्रीन पे, अगर आप ये पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा। ये सही मुस्लिम में ये रवायत में ये दुआ मौजूद है। और इसका फजीलत इस नमाज की क्या है? 2 रकत पढ़ने से जिस्म के 360 जोड़ों का सदका अदा हो जाता है। और ये सही मुस्लिम में है। इंसानी जिस्म में 360 जॉइंट्स हैं, ये हमारी कोहनियाँ, उंगलियाँ, पोर, ये सारे जोड़ जो है ना, उनका सदका। हम कहते हैं हमारी टांगों में दर्द, बाजुओं में दर्द, घुटनों में दर्द, तो सुबह उठ के 360 जोड़ों का सदका दे दें, 2 नफल पढ़ लिया करें 9, 10 बजे, 11, 12 बजे, जब भी टाइम मिले। और दूसरी रवायत में है कि समंदर की झाग के बराबर गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ में है। और अहमद में है, सही अहमद में है कि 4 रकत पर अल्लाह ताला दिन भर के बड़े बड़े काम इस बंदे के लिए आसान कर देते हैं और उसके कामों की कफालत फरमाते हैं। पक्की बात है, पक्की बात है। आप पढ़ के देखें, चाश्त पूरा दिन आपके जिक्र में बरकत, आपके कामों में बरकत, आपके बोलों में बरकत, आपके पोर पोर में बरकत, आपके घर में बरकत, आपकी माल में बरकत, आपकी औलादों में बरकत। आप इस नमाज को पक्का करके देखें। और अबू दाऊद में है कि जो शख्स चाश्त के लिए घर से बावजू होकर चले, ठीक है ना, कि भाई मैं जॉब पे जा रही हूँ, चाश्त या रास्ते में मस्जिद पड़ेगी मर्द, तो मैं वहाँ पढ़ूंगा, तो जो शख्स चाश्त के लिए घर से बावजू होकर चले, इसको उम्रे का सवाब मिलता है। अबू दाऊद की रवायत है। और एक रवायत अहमद में है कि 8 रकत पर उसे
आबिदीन में लिख लिया जाता है, इबादत गुजारों में अगर 12 पढ़े तो जन्नत में उसके लिए महल बना दिया जाता है। और मुस्तदरक हाकिम में है कि चाश्त की पाबंदी बरगजीदा बंदे की खासियत है। अगर आप किसी के सलाहियत का अंदाज़ा लगाने चाहते हैं ना कि वो कितना अल्लाह के कुरब वाला है, तो देखिए वो चाश्त में कितना पाबंद है, क्योंकि मसरूफ़ टाइम होता है ना। आपने नोटिस किया ना कि आप सुबह तो चलो नाश्ता करने से पहले हमारे पास टाइम होता है, फजर के लिए बैठे हैं, फैमिली सोई हुई है, हम आराम से पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हम उठ के किचन में जाते हैं ना, फिर एक सिलसिले शुरू हो जाते हैं। चलो धूप में बैठ जाते हैं, चलो चाय का कप पी लेते हैं, चलो ग्रोसरी कराते हैं, ठीक है, इस तरह के काम, चलो दोपहर का सालन बना लेते, उसी में टाइम निकल जाता है। तो उसी लिए कहा गया है कि अगर आपने किसी बंदे की बरगजीदगी का अंदाज़ा लगाना है, ये मुस्तदरक अहम हाकिम की मैं आपको हदीस सुना रही हूँ, तो चाश्त की पाबंदी बरगजीदा बंदे की खासियत है। और एक और रवायत है हदीस में कि चाश्त के वक़्त के नफल से फारिग होकर फिर अपनी हलाल रोज़ी के हसूल के लिए लग जाएं, फिर काम काज में लग जाएं, फिर देखें कैसे बरकतें आती हैं। अल्लाह पाक, मेरा गुमान है, फरिश्तों की ड्यूटियाँ साथ लगाते हैं कि इसको हेल्प कर दो। और इस वक्त सूरत शम्स और वद्दुहा पढ़ना जो है, इसके बारे में बहुत सी रवायात हमें मिलती हैं। शम्स और वद्दुहा, सूरज ऊपर निकल होता है ना, रोशन हो जाता है, और यही दुआ चाश्त की जो है वो भी पढ़ी जा सकती है। और अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ील मौत व फ़ीमा बादल मौत, वो 27 दफ़ा पढ़ा जा सकता है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, वो वाली दुआ 100 दफ़ा ज़ादुल मआद में है कि वो पढ़ी जा सकती है। तो ये दोनों जो हैं ये डिफरेंट नमाजें हैं, लिहाजा इसमें किसी परेशानी की बात नहीं है कि एक नमाज है या दो हैं, ठीक है ना। पाक आप सब लोगों की ज़िंदगी में बहुत बरकत डाले, आप लोगों से राज़ी हो जाए। दुआ के लिए हाथ उठाएं। आग से बचने का अशरा जा रहा है, इसलिए अपने दिल को पूरी तवज्जो के साथ बैठें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वला आकिबातु लिल मुत्तकीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह करीम, तेरी बंदियाँ अपने अपने नामा माल जिसमें ज़्यादातर गलतियाँ कोताहियाँ और कमियाँ ही हैं, लेके तेरे दरबार में पेश हुई, इतराफ़ जुर्म और इकबाल जुर्म कर रही हैं। अल्लाह करीम माफ़ी की तलबगार हैं। अल्लाह करीम कुरान में बार बार और हदीस में जहन्नम की आग का जिक्र है कि वो बड़ी बुरी क़यामगाह है, बड़ा बुरा मस्कन है, बड़ा बुरा ठिकाना है। अल्लाह करीम फाजरों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह सोने हमने भी बड़े जुल्म किए, अपनी जानों पे जुल्म किए। अल्लाह करीम अपने बच्चों पे उनकी तरबियत की कमी की सूरत में जुल्म किए। अल्लाह करीम अपनी ड्यूटियाँ हमने प्रॉपर निभाई नहीं। अल्लाह सोने, वो आग मरने के बाद की लामतनाई आग है, लेकिन अल्लाह करीम हमारी ये ज़िंदगी भी जहन्नम और आग बन चुकी। अल्लाह सोने बीमारियों वबाओं ने अल्लाह करीम हमें घेर लिया। अल्लाह सोने, तो सूरह यूनुस में फरमाता है कि जहन्नम को देखते ही काफिरों के चेहरे काले पड़ जाएंगे। अल्लाह सोने, इस कोरोना ने हमारे चेहरों को स्याह कर दिया, हम छुपते फिर रहे हैं इंसानों से। अल्लाह करीम, हम ज़हनी दबाव में, अल्लाह करीम हम अपने प्यारों को देख नहीं पाते, उन्हें देखते हैं तो मिल नहीं पाते, हाथ नहीं मिला पाते। किसी के आगे कोई हाथ करता है तो अल्लाह करीम खौफ से हाथ पीछे खींच लिया जाता है। अल्लाह करीम नामुआन का, अल्लाह करीम कुछ नहीं रहा। ऐ मेरे करीम मालिक, है मेरे सोने आका, ये ज़िंदगी में जहन्नम की हवाएं चल पड़ी हैं, तू माफ़ कर दे। ऐ मेरे करीम मालिक, आप फरमाते हैं कुरान में कि जहन्नमी अजाब से तंग कर मौत कर तलब करेंगे, उन्हें मौत नहीं आएगी। अल्लाह सोने, ज़िंदगी में डिप्रेशन से लोग इतने थक गए हैं कि वो मौत मांगने लगे हैं। अल्लाह सोने, इस मर्ज़ ने ऐसा घेर लिया बच्चों, बूढ़ों, जवानों को कि अल्लाह करीम कहीं स्टडीज़ के नाम पे, तो कहीं जॉब के नाम पे, तो कहीं ससुराल के नाम पे, तो कहीं बीमारी के नाम पे, अल्लाह करीम ये डिप्रेशन कि लोग मौत तलब करने लग गए हैं। अल्लाह सोने, इस ज़िंदगी को जहन्नम बनने से बचा दे। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने आका, कुरान में तो खुद फरमाता है कि जहन्नम की आग जहन्नमियों के चेहरे का गोश्त ला डालेगी, इनके जबड़े बाहर निकल आएंगे। अल्लाह सोने, जादू जिन्नात ने ऐसा ही कर दिया है
کئی لوگ نسلوں سے ہڈیوں کے ڈھانچے بن چکے، 2 نسلیں جادو جنات کا شکار۔ اللہ سنے یہ جادو، یہ جنات، یہ کیسے بے لگام ہو گئے۔ اللہ کریم زندگی کو انہوں نے دوزخ بنا دیا ہے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تو انہیں لگامیں ڈال، تو قہار، اللہ سونے تو قاہر رب، اللہ سونے تیرا حکم چلتا ہے، تو غالب اپنے امر پہ۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے مالک، تو واحد القہار ہے۔ اللہ سونے گھروں کو اس طرح سے جہنم بننے سے بچا دے۔ اے میرے کریم مالک، تو خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی۔ اللہ کریم یہ وینٹیلیٹر میں پڑے ہوئے ہمارے پیارے، اللہ کریم نہ زندوں میں نہ مردوں میں، اللہ کریم کبھی لوگ آسیں ٹوٹتی ہیں لوگوں کی تو کبھی جڑتی ہیں۔ اللہ سونے اس زندگی کو دوزخ بننے سے، جہنم بننے سے بچا لے۔ اللہ سونے آپ خود قرآن میں سورۃ ہمازہ میں فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کر دے گی۔ اللہ سونے گھروں کے جھگڑوں نے چکنا چور کر دیا، خاندانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ کریم وہ دوزخ کی ہوائیں ہمارے گھروں کو آ کے لے گئیں۔ اللہ سونے جہنم میں کافروں کو بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ سونے اس کرونا نے ہمیں گھروں میں بند کر کے ہمارے دروازے بند کر دیے۔ اللہ کریم تو رحم فرما۔ اللہ کریم اس دوزخ سے بھی نجات دے اور اس دوزخ سے بھی نجات دے۔ اللہ سونے تو سورۃ انبیاء میں فرماتا ہے کہ جہنم میں کافر پھنکارے ماریں گے اور شور اس قدر ہوگا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیں گے۔ اللہ سونے کافروں نے تو فلسطین پہ پھنکارے مارنا شروع کر دی۔ اللہ کریم ہمارے فلسطینیوں کو اللہ کریم انہوں نے بند کر دیا، کانوں پڑے آواز سنائی نہیں دیتی، خون میں نہا دیا۔ اللہ سونے فلسطین ہماری شہر آگا ہے، اللہ کریم انبیاء کی سرزمین ہے۔ اللہ کریم اس میں کیوں آگ، اللہ کریم کیوں خون، اللہ کریم کیوں چیخیں۔ اللہ کریم تیرے حبیب کی بندیاں، تیری حبیب کی باپردہ امتی، اللہ کریم اسرائیلیوں کے ہاتھوں اس اذیت کا شکار، اللہ کریم ان کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کریم یہ دنیا دوزخ بن گئی، مالک رحم کر دے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تو خود کہتا ہے وہ دہگتی شعلے اگلتی آگ تم اس میں کو جٹلاتی ہو۔ اللہ سونے ہم بالکل نہیں جٹلاتے، لیکن اللہ کریم معاشی بدحالی اور بے روزگاریوں نے ہماری زندگی کو بھی جہنم کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کریم فاقے، بھوک، اللہ کریم عزتیں بک رہی ہیں، اللہ کریم بچے بیچے جا رہے ہیں، اللہ کریم انسانی اعضاء بیچے جا رہے ہیں، گردوں کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ اللہ کریم یہ ویل ہے، اللہ کریم اسے جنت کا مزہ دے میرے مالک، میرے کریم مالک۔ تو کہتا ہے قرآن میں کہ جہنمیوں کو تھور کا زہر پلایا جائے گا، کانٹے دار بدبودار درخت سے دیا جائے گا، اللہ کریم رزق حرام کے نام پہ، اللہ کریم سود کے نام پہ، اللہ کریم وہ تھور ہم اس زندگی میں پی رہے ہیں۔ اللہ کریم بے برکت بازاری کھانے ہمارے گھروں میں سحری افطاریوں میں کھائے جاتے ہیں، اللہ کریم وہ جنبی لوگوں کے کھانے، اللہ کریم جہاں پہ شراب اللہ کریم کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہاں پہ پکے ہوئے کھانے، اللہ کریم وہ ہم کھا رہے ہیں میرے کریم مالک۔ اللہ سونے آپ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کو دیا جائے گا۔ اے میرے سونے مالک بڑا ڈر لگتا ہے، اے میرے کریم مالک شراب عام ہو گئی گھر گھر، اللہ کریم وہ زخمیوں کا پیپ ہی تو ہے، اللہ کریم جسے پیا جا رہا ہے اور پلایا جا رہا ہے، اللہ کریم گھروں میں بوتلیں پائی جاتی ہیں، اللہ کریم اس گھروں کو دوزخ بننے سے بچا لے۔ اے میرے کریم مالک آپ سورۃ حج میں فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اللہ کریم حرام مال کے لباس نے، اللہ کریم ننگے لباس نے، اللہ کریم وہ آگ کے لباس ہمیں اس دنیا میں پہنا دیے۔ اللہ کریم ہماری بچیوں کو شرم و حیا اور پردہ عطا فرما، اللہ کریم شرم و حیا اور پردہ عطا فرما، انہیں بے لباس ہونے سے بچا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، آپ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم میں کہ جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے، آگ کے شعلے ان کے چہروں پر برسائے جائیں گے۔ اللہ کریم ہماری بچیاں سسرالی جبر استبداد میں اللہ کریم خود کو جلا مار رہی ہیں، اللہ سنیں ان کی مدد کو آئیں، اللہ کریم انسانوں کے دل میں رحم ڈالیں، اللہ کریم یہ معصوم مخلوق، اللہ کریم یہ کمزور مخلوق، اللہ کریم یہ بچیاں تو نے ناقدروں کو دے دی میرے مالک، ان پہ رحم کر، اللہ کریم ان کی آہیں چیخیں نہیں سنی جاتی، اللہ کریم آپ فرماتے ہیں جہنمیوں
کے لیے آگ کا اوڑھنا، آگ کا بچھونا ہوگا۔ اللہ اللہ ہمیں اس سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اللہ سونے تو ہم پہ رحم کر۔ اللہ کریم ہم اپنے ان نرم گرم بستروں پہ تیرا ذکر کریں، کربٹوں کے بل، پہلوؤں کے بل۔ اللہ کریم ان سے ہمیں آگ کے بچھونوں سے بچانا۔ اللہ کریم ہمیں آگ کے بستروں سے بچانا، اور ہمارے اس دنیا کو بھی سکھ کا بسیرا بنا، ہمارے ان بستروں کو بھی سکھ کا بسیرا بنا۔ اے میرے کریم مالک، آپ سورۃ زمر میں فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے آگ کی چھتریاں، آگ کے فرش ہوں گے۔ اللہ اللہ ہمیں ان سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اللہ تو رحم فرما دے۔ اللہ اللہ اپنی رحمت کی چھتریاں عطا فرمانا۔ اللہ کریم جنت کے سرسبز بچونے عطا فرمانا۔ اے میرے سونے مالک، آپ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے آگ کی کناتیں ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں تو اپنی رحمت کی، اپنے فضل اور اپنی کرم کی چھپر چھاؤں عطا فرمانا۔ اللہ کریم آپ سورۃ حاقہ میں فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کی گردنوں میں آگ کے بھاری ٹوک ڈالے جائیں گے۔ اللہ کریم قرضوں کے توق نے ہمیں لے لیا، وہ مارٹگیج کے نام پہ، وہ لیزز کے نام پہ۔ اللہ کریم اس توق سے ہمیں ان بھاری توقوں سے نجات دلا میرے مالک، میرے کریم مالک۔ آپ سورۃ مزمل میں فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ اللہ کریم نفس اور شیطان کی بیڑیوں سے ہمیں بچا۔ ہمارے اس دیس میں اللہ کریم وہ تو جہنم کی بیڑیاں، اللہ کریم یہاں نفس نے، شیطانی خیالات نے ہماری بیڑیاں تان دی ہمارے پاؤں کے اوپر کہ ہم خیر کی طرف چل نہیں پاتے۔ اللہ کریم سورۃ واقعہ میں آپ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو سخت زہریلی گرم ہوا اور سخت زہریلے گرم دھوئیں کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کریم دنیا کے دکھوں نے ہمارا ناختہ بند کر دیا، دنیا کے دکھوں نے ہماری سانس بند کر دی۔ اللہ کریم بچوں کی بے رویوں نے، بچوں کی والدین کے ساتھ بدتمیزیوں نے ان کی سانس بند کر دی۔ اللہ کریم وہ بچے جن کے لیے مائیں کہتی تھی ہمارے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑے، ہمارے آکسیجن سلنڈر، ہماری روح، اللہ کریم انہوں نے ماں باپ کی بولتی بند کر کے رکھ دی جنہوں نے انہیں بولنا سکھایا تھا۔ اے میرے کریم مالک ہدایت عطا فرما نسلوں کو۔ اللہ کریم جہنم میں جہنمیوں کو منہ کے بال گھسیٹا جائے گا۔ اے میرے کریم مالک چہروں کو رسوا ہونے سے بچا، اس دیس میں بھی اس دیس میں بھی چہروں کو رسوا ہونے سے بچا، چہروں کو نور عطا فرما۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، آپ فرماتے ہیں سورۃ مدثر میں کہ جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا، یعنی یہ عذاب آئے گا ان پہ۔ اللہ سونے تیری مخلوق سے زندگی کے یہ پہاڑ ہی نہیں چڑھے جا رہے۔ اللہ کریم اتنے کانٹے ہیں ان پہ، اتنے پتھریلے ہیں، اتنے ننگے پیر ہیں۔ اللہ کریم ہر چہرہ، ہر دل، ہر جسم چھید ہو گیا ہے، ہر کوئی رو رہا ہے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تو اس دنیا کے دوزخ سے بھی اللہ کریم ہمیں نکال، اور اس دوزخ سے بھی ضرور نکالنا، اس دوزخ کی آگ سے بھی ضرور بچانا، اور نسلوں کو اس دوزخ کی آگ سے بھی بچانا۔ اللہ کریم ہماری یہ دعا اللہ کریم صدا کے لیے، پوری امت کے لیے، قیامت تک کی نسل کے لیے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ اگر ان کے لیے کوئی بھاری فیصلے ہو چکے ہیں تو اللہ کریم ان کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ اللہ کریم وہ بندے بشر تھے نا، اللہ کریم ان تک ہو سکتا ہے کوئی خیر کا بول ہی نہ پہنچاؤ۔ اللہ سونے تو انہیں معاف کر دے، ان کی قبروں کو کشادگی، وسعت دے دے۔ اے میرے کریم مالک وسعت دے دے قبروں کو، اور جب ہم اس گھر میں اتریں تو اللہ کریم وہ گھر ہمارے لیے بھی وسطوں والا بنانا کہ قبر مرحبا کے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اپنے علم میں سے امت کو علم عطا فرما۔ وہ تجھے جانتے نہیں، تجھے پہچانتے نہیں، اس لیے تیری مانتے نہیں۔ اللہ کریم اپنا تعارف محبت سے کرا امت کو، رب شناسی دے دے، تو مل جا امت کو، تیری طلب ہے امت کو، تو طلب پیدا کر دے۔ اللہ سونے تو خود کہتا ہے سورۃ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ کریم ہم سارے تیرے سامنے کھڑا ہونے سے بڑا ڈرتے ہیں، تو ہم سب کے ٹھکانے جنتوں کے ٹھکانے بنا دے۔ اللہ کریم ہمیں تو پل صراط کی تیزی اور اس کی تنگی سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے کہ جس کے نیچے جہنم کے شعلے ہیں۔ اللہ کریم کشائش دے اس پل کو، اللہ کریم اس سے تیزی سے گزارنا پوری امت کو۔ اللہ کریم ہم تو کسی کو اس میں گرتا بھی نہیں دیکھ سکیں گے، سونے مالک تو سب کو وہاں سے گزار دینا، سب کو میزان بھاری کر دینا، سب کو حوض کوثر پہ ایک ساتھ ساقی کوثر کے ہاتھ سے پلانا۔ اللہ کریم سب کو جنت الفردوس میں اپنا دیدار۔ اللہ سونے بہت اداس ہو گئے، تیری تسبیحاں پڑھی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔
تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تیری دید کے مشتاق ہیں۔ اللہ کریم خیر کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنا دیدار کروانا۔ اللہ کریم اس سبز سبز سرسبز وادی جنت الفردوس میں جہاں انبیاء بھی ہوں گے اللہ کریم، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں گے اللہ کریم، ہمارے سارے پیارے ہوں گے، ہم سب کو وہاں کا باسی بنانا اور ضرور بنانا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہمارے گروپس میں سے اللہ کریم، ہمارے جو میٹریمونیل گروپس ہیں اللہ کریم، ان میں بچوں کے انفارمیشنز اور پروفائلز دیکھ کے اللہ کریم دل دکھتا ہے کہ اللہ کریم کیوں بچوں کے لیے رشتے نہیں ہو رہے میرے مالک، قید کیوں پڑ گیا ہے نیک لوگوں کا اللہ کریم، صالح خاندانوں کا اللہ کریم، بچوں کے لیے نیک جوڑے تو نے بنائے ہوئے ہیں، عرش بھرے ہوئے ہیں جوڑوں سے اللہ کریم، بس ملا دے، تیرے رجسٹروں میں لکھے ہوئے ہیں، تو آسانی سے ملا دے اور مسنون شادیوں کی توفیق عطا فرما اللہ کریم۔ بڑی غلطیاں ہوئیں، ہمیں پتہ ہے، ہم اطراف جرم کرنے بیٹھے ہیں، بڑی غلطیاں ہوئی، آئندہ نہیں کریں گے میرے مالک، آئندہ نہیں کریں گے، بس تو ایک دفعہ نیک زوج ملا دے میرے مالک، میرے مالک نیک سوچ ملا دے، بڑی عاجزی والی مسنون شادیاں کریں گے میرے مالک، تو بس رحم کر دے۔ اور اللہ کریم بچے بہت بے روی کا شکار ہے میرے مالک، تو انہیں ہدایت دے دے، ہم انہیں بہت چاہتی ہیں اللہ کریم، وہ ہماری جانیں ہیں اللہ کریم، ہم نے ان کو چھوٹے سے وجود کو اللہ کریم محض تیری رحمت سے ان کے لیے راتیں جاگ جاگ کے مشقتیں کر کر کے بڑا کیا اللہ کریم، تو انہیں پاک کر دے، انہیں اپنا بنا لے، انہیں ایسا بنا لے کہ وہ تجھے پسند آنے لگے، تو ان سے راضی ہو جا اللہ کریم، انہیں ہماری آنکھوں کا آنسو کبھی نہ بنا، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ کریم، ان کے دلوں میں ہمارے لیے رحم ڈال، اتنا ہی رحم جتنا ہمارے دلوں میں ان کے لیے ہے اللہ کریم، اگر اس رحم کا جو ماں کے دل میں، اگر بچوں کے دل میں ایک ذرا بھی آ جائے تو یہ دنیا جنت الفردوس کا مزہ دینے لگے اللہ کریم، رحم کا قطرہ انہیں عطا فرما، ان کے دلوں کو منور کر دے، وہاں تو بس جا، انہیں صراط مستقیم دے دے، انہیں علتوں ذلتوں نشوں سے بچا، انہیں برے دوستوں سے بچا، انہیں بے حیائیوں سے بچا، انہیں انٹرنیٹ کے اللہ کریم شر سے بچا اللہ کریم، انہیں ڈیوائسز کا خیر عطا فرما اللہ کریم، کسی اللہ والے کا ہاتھ ان میں دے دے، ان کے ہاتھ میں دے دے کہ جو انہیں گائیڈ لائن دے دے میرے کریم مالک، کوئی ساتھ ان کو دے دے میرے مالک، میرے مالک، ان کا دل تو طلب کرتا ہے جب وہ خالی ہوگا، ان کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا، ان کو کوئی صراط مستقیم کی طرف گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا، تو میرے مالک وہ ادھر ادھر لڑکتے پھریں گے اور شیطان اور نفس کے ہتھے چڑھ جائیں گے اللہ کریم، صحبت صالحین انہیں دے دے، اے میرے کریم مالک، انہیں متقین کی امامت دے دے، جتنے پیارے ان کی شکلیں دی ہیں اللہ کریم، ان کی زبانوں سے قرآن حدیث اور فقہ جاری کر دے میرے مالک، میرے سونے آقا، اتنے پیارے وجودوں کو جنت الفردوس کا باسی بنا دے، تیری بڑی مہربانی ہے اللہ سونے، شاید ہم سے مانگنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، جو یقیناً رہ گئی ہے، اعمال میں کمی رہ گئی ہے، ہم ہی گناہ گار ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا اللہ سونے، ہم ہی ظالم ہیں میرے مالک، تو دینے والا ہے، تیری بڑی مہربانی ہے اس مہینے کے صدقے، آج کے افتیاتوں کے صدقے اللہ کریم ہدایت دے دے، بچوں کو ہدایت دے دے اللہ کریم، جن کی گودیں خالی ہے اللہ کریم، وہ بہت تڑپتے ہیں اللہ کریم، جس درخت پہ اللہ کریم پھل پھول نہ ہو اس کے تو سائے میں کوئی نہیں بیٹھتا میرے مالک، تو پتے ہرا بھرا شاد آباد کر ہر بچی کو، ان کی گودی بہترین اولادوں سے بھر اللہ کریم، انعام کے طور پہ اللہ کریم انہیں بہترین بے عیب نسلیں عطا فرما، ان کی دلوں کو ٹھنڈک عطا فرما اللہ کریم، کوئی گود خزاں رسیدہ نہ رہے اللہ کریم، کوئی گود خالی نہ رہے اللہ کریم، ہر گود کو بہترین بچے عطا فرما اللہ سونے، بہترین بچے عطا فرما اللہ سونے، بہترین اولادیں، بہترین نسلیں، کوئی بے نام نہ رہے، کسی کو بے نام نہ رکھ اے میرے مالک، اے میرے کریم آقا، جو بچے دیے ہیں اللہ کریم ان کی حفاظت فرما، ان کی شرم بھرم کی حفاظت، ان کے دوپٹے آنچلوں کی حفاظت، ان کی نگاہوں شرمگاہوں کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بڑے لوگ بے روزگار ہیں اللہ کریم، روزی کے دروازے کھول دیں اللہ کریم، تیری رحمتیں جوش بھی ہیں، تیرے بندوں نے تجھے بڑا منانے کی کوشش کی ہے اپنی اوقات سے زیادہ اللہ کریم، وہ تو ایک وقت اگر انہیں کھانا نہ ملے تو تڑپنے لگتے ہیں اللہ کریم، پورا پورا دن بھوکے پیاسے تیری عبادتیں اللہ کریم، تیرے ذکر اللہ کریم، تیرے لیے ڈرتے رہے، صدقے خیرات کرتے رہے اللہ قبول کر لے میرے مالک،
تھکے ہوئے, اللہ کریم ہارے ہوئے پورے مہینے کے نڈھال سے لوگوں کو قبول کر لے مولا, اللہ قبول کر لے, عاجزی کو قبول کر لے, سب کی جھولیاں بھر دے. اللہ کریم سب کو اپنے علم میں سے علم, علم میں سے علم, خاتمہ بالخیر, اپنی معرفت, اللہ کریم جسمانی روحانی رزق کی برسات فراوانی نہ ختم ہونے والا دے. اللہ کریم جسمانی روحانی عافیتیں سدا بہار دے دے. اللہ کریم جسمانی روحانی شفائیں دے دے. اور اللہ کریم اس دنیا کو کرونا نے دوزخ بنا کے رکھا ہے, اللہ کریم اس سے واپس بلا لے, تیری بڑی مہربانی ہے. اللہ کریم اس دنیا کو سکھ کا سانس عطا فرمائے. اللہ سونے ہم عاجز, ہم نے ہاتھ اٹھا لیے, اللہ کریم ہماری کوئی اوقات نہیں, ہم نے اقبال جرم کر لیا, اللہ کریم سزا میں تخفیف کر دے, معاف کر دے. اللہ کریم اسلام کے دشمنوں نے اللہ کریم چیل کووں کی طرح نوچنا شروع کر دیا مسلمانوں کو. اے میرے کریم مالک, تیرے حبیب کی امتی تھکے ماندے ہارے, اللہ کریم نہتے, اللہ کریم تیرے سامنے جب انہیں مسجد میں جھکائیں, اور اللہ کریم ان پہ گولیوں کی برسات اور شعلے, میرے مالک یہ تیری غیرت کو گوارا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ کریم تو اسلام کے دشمنوں پہ خود آ. اللہ کریم تو اسلام کے دشمنوں پہ خود آ. اللہ کریم تو اسلام کے دشمنوں پہ خود آ. اللہ کریم تو اپنے جنود کو بھیج, اپنے لشکروں کو بھیج. اللہ کریم مدد فرما, نصرت فرما. فانصرنا علی القوم الکافرین, فانصرنا علی القوم الکافرین, فانصرنا علی القوم الکافرین. اے میرے کریم مالک, اے میرے سونے آقا, دیس پردیس میں خیر, ہمارے والدین کی خیر, ہمارے بہن بھائیوں دوستوں کی خیر, ہمارے سارے گروپس کی خیر, اس سے جڑے ایک ایک فرد کی خیر. اللہ کریم امت کی خیر. اے میرے کریم مالک, اس دیس میں رہتے اس دیس کی خیر. اللہ کریم اس کے حکمرانوں کو اللہ کریم اب کلمے سے روشنائی عطا فرمائیں, اس کی فضاؤں میں اللہ کریم اذانیں گونجیں. اے میرے کریم مالک, بن مانگے ہر جھولی کو ایمان سے, برکت سے, عافیت سے, ہر دعا کی بہترین قبولیت سے اللہ کریم بھر دیں. اللہ کریم جادو جنات سے حفاظت فرما دیں, نظر بد حسد سے حفاظت فرما دیں. اللہ کریم جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں انہیں اس میں کامیاب کریں, جو روزگار ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے راہیں بنائیں, جو رشتوں کی متلاشی ہیں ان کے لیے بہترین سوچ دیں, جو اولاد چاہتے ہیں ان کی گودیں شاد آباد کریں. اللہ کریم جو بڑھاپے کے گھٹنوں, جوڑوں, کمر کے درد سے عاجز ہیں, اللہ کریم ان کی عاجزیاں دور کر دے, مخلوق کی محتاجیوں سے بچا لے. اللہ کریم رحم کر دے, بن مانگے سدا نسلوں کو عطا فرمائیں. اللہ کریم ہم سے اس عمل کو قبول فرما لیں اور راضی ہو جائیں, راضی بے رضا قضا رکھیں. اے میرے کریم مالک, ہم وہ ساری خیریں آپ سے مانگتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی, ان سارے شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی. اللہ کریم اس عمل کو امت کی طرف سے قبول فرما لیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. نستغفر